اللہ کے ہاں بہترین نکاح کون سا ہوتا ہے؟ جو جتنا سادگی کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً۔ شعب الایمان کی روایت ہے اللہ کے ہاں بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں اخراجات کم سے کم ہو۔ جتنے اخراجات کم ہوں گے، سادگی سے نکاح ہوگا، اتنی زندگی خوشحال اور پرسکون ہوگی۔ ہمارے ہاں نکاح میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں روپے نکاح کے اندر لگ جاتے ہیں، پھر اس نکاح کے بعد چونکہ نافرمانی میں ہوا ہوتا ہے اتنے اخراجات لگے ہوتے ہیں، اس لیے عموماً وہ نکاح پائیدار نہیں ہوتے۔ اور جب نکاح سادگی کے ساتھ ہو، شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو نکاح میں بھی برکت ہوتی ہے۔ پیدا ہونے والی جو اولاد ہو، اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو بھی پھر نیک صالح متقی بنا دیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ یہ رسم و رواج کی وجہ سے نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک نوجوان نے مجھے ایک خط دیا، تو جب میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب آپ نکاح کے موضوع پر بیان زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے نوجوان زنا میں پڑ چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ نکاح نہیں ہو رہا، اور والدین کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے لاؤ گے تو پھر نکاح ہوگا، تو نکاح میں تاخیر کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑ رہے ہیں۔ صحابہ کے معاشرے میں نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا۔ آج ہمارے دور میں زنا آسان ہو چکا ہے، نکاح مشکل تھا۔ بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے جب ان کو دیکھا تو ان کے کپڑوں پہ نشان تھا۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف سے یہ نشان کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے فلاں خاتون کے ساتھ، تو ان کے جسم پر جو مہندی تھی ہاتھوں پر، تو وہ نشان کپڑوں پہ لگا۔ تو حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے کتنا سادگی سے نکاح ہوا کہ عبد الرحمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی، اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا، حضور نے بھی یہ گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ تو صحابہ کرام مزاج نبوت کو سمجھتے تھے کہ شریعت کا حکم ہے سادگی کے ساتھ نکاح ہو۔ آج اگر یہ کہہ دیے جائے، ایک آدمی کو بلایا جائے دوسرے کو دعوت نہ ہو، تو فوراً گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے کارڈ کے اوپر تو لکھا تھا 2 آدمی آئے، تو اس لیے ہم لوگ زیادہ نہیں آئے، تو تم نے فیملی کا کیوں نہیں لکھا؟ اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سب کی فیملیوں کو دعوت دے تو بھائی وہ سب کو کھلانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری مشکلات اور تکالیف کیوں آ رہی ہیں؟ شریعت سے دوری کی وجہ سے۔ دین نے نکاح کو اتنا آسان کیا کہ نکاح میں صرف 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 مہر، نمبر 2 ایجاب و قبول، اور نمبر 3 گواہ۔ یہ 3 چیزیں ہو نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر موجود ہو، مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے، ایجاب اور قبول ہو، 2 گواہ موجود ہوں، تو شریعت کی نگاہ میں نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اسلاف امت بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے یادگار واقعات اور انمول واقعات، ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جو اپنے دور کے شیخ التفسیر والحدیث گزرے ہیں، کتنی سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، حضرت شیخ الہند کے یہ شاگرد ہیں، تو ان کے نکاح کا واقعہ یہ بنا کہ ایک شخص کو اس کی گھر والی نے کہا آپ کی بچی بالغ ہو چکی ہے، ان کے لیے رشتہ تلاش کرو۔ تو وہ رشتہ دیکھنے کے لیے دیوبند میں آئے۔ دیوبند میں طلبہ سبق پڑھ رہے تھے، تو ان کی نگاہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ پر پڑی۔ جب ان پہ نگاہ پڑی تو کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت مولانا احمد علی لاہوری ایک طالب علم تھے، ان کے والدین سکھ گھرانے سے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی تھی، کوئی جائیداد، بینک بیلنس، دولت، پیسہ کچھ بھی نہیں تھا، بس ان کی نگاہ ان کے تقویٰ پر پڑی، ان کے چہرے پہ روحانیت اور نورانیت پڑی، ان کی زندگی کے اخلاص کو دیکھا۔ طالب علمی کا دور تھا، متاثر ہوئے، کہا میں اپنی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو پتہ چلا، اگلا دن طے ہوا کہ عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ تو اب ان کے دوستوں نے مولانا احمد علی لاہوری سے کہا کہ آپ ایسا کرو، اگلے دن آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ کوئی نیا لباس لے لو۔ فرمایا میرے تو اتنی وسعت نہیں کہ میں نیا لباس خرید سکوں۔ تو کہا پھر ایسا کرو، اسی کپڑوں کو دھو لو تاکہ کل نکاح کا پروگرام ہوگا، نکاح کی مجلس ہوگی تو آپ کا لباس دھلا ہوا ہو۔ تو انہوں نے اپنے لباس کو دھویا، ان کے پاس وہی پہننے کا ایک لباس تھا، اس کو دھویا۔ اللہ کا کرنا کہ اگلے دن بارش ہو گئی اور پورے دن
دھوپ نہ نکلی، موسم ٹھنڈا رہا۔ اب کپڑے تو سکھانے کے لیے انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے کپڑے نہیں سوکھے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا تو کہتے ہیں میں نے وہی گیلے کپڑے پہن لیے۔ اب سردی بھی تھی، کپڑے بھی گیلے تھے، لباس بھی کوئی اور نہیں تھا۔ اور جب نکاح کی مجلس ہوئی تو میرے سسر دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس کل یہی لباس ہے، آج بھی اس نے وہی لباس پہنا ہے، لیکن اس نے لباس پہ نگاہ نہ رکھی۔ اس نے مولانا احمد علی لاہوری کے تقویٰ کو دیکھا، یہ نہ سوچا کہ اس کے پاس تو لباس نہیں، ایک ہی کپڑا ہے اور گیلے کپڑوں میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی۔ چند دنوں بعد جب یہ بچی اپنے والدین کے گھر دوبارہ واپس گئی تو ماں باپ نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا اپنے شوہر کو؟ تو اس بچی نے آگے سے جواب دیا، کہا میں تو یہ سنتی تھی کہ انسان موت کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ دنیا میں بھی کسی کو جنت دے دیتا ہے، وہ گھر تو جنت کی مانند ہے، مجھے ایسا سکون مل رہا ہے جس طرح جنت میں سکون ہوتا ہے۔ حالانکہ فقر و فاقہ کی زندگی تھی، ان کے طالب علمی کا دور تھا، لیکن ایمان تھا، تقویٰ تھا، اخلاص و للہیت تھی۔ تو دیکھیے انہوں نے جو نگاہ رکھی، اپنی بیٹی کا جو رشتہ دیا، کوئی مال کو نہیں دیکھا، دولت کو نہیں دیکھا، صرف دینداری کو دیکھ کر رشتہ دے دیا، تو اللہ نے پھر بچی کو بھی زندگی کا کیسا سکون عطا فرمایا۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔